بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات شفيع العاسيات منبئ الرحمات سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے بھائیو دوستو، انسان جب زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتا ہے تو ہر لمحہ اسے ایک سہارا اور مددگار کی ضرورت رہتی ہے. یہ سہارا حقیقی طور پر صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، شفقت اور وسیلہ ہی مومن کے لیے سب سے بڑی قوت ہے. انہی فیوز و برکات میں سے ایک عظیم وظیفہ ہے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. یہ کلمات نہ صرف محبت رسول کا حسین اظہار ہیں، بلکہ یہ ایک جامع دعا ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کے حضور عرض کرتا ہے، یا اللہ، اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جزا عطا فرما جو تیری شان کریمی کے مطابق ہو اور جو تیرے نبی کے لائق ہے. یہ وظیفہ درود و سلام کی ایک خصوصی صورت ہے. درود شریف کے بے شمار فضائل احادیث میں بیان ہوئے ہیں. جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اس وظیفے میں درود کی حقیقت کے ساتھ ایک اضافی کیفیت شامل ہے کہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کا حق ادا کرنے میں اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ، تو ہی اپنے محبوب کو ان کے لائق جزا دے سکتا ہے. جزا اللہ کا مطلب ہے اللہ آپ کو جزا دے. یہ دراصل ایک دعا ہے جو مسلمان ایک دوسرے کو دیتے ہیں، لیکن جب یہی دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی جائے اور ساتھ ما ہوا اہلہ کا اضافہ کیا جائے تو یہ دعا ایک ایسی کیفیت میں ڈھل جاتی ہے جو عام انسان کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ کوئی بھی بندہ یہ نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق جزا کیا ہے. صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اس وظیفے کے ساتھ عدد 313 منسلک ہے. یہ وہی عدد ہے جو غزوہ بدر میں شریک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد تھی. یہ صحابہ کرام وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی پہلی عظیم فتح کا حصہ بنایا. اسی نسبت سے اہل معرفت نے اس وظیفے کو 313 مرتبہ پڑھنے کی ترغیب دی ہے تاکہ اس عدد کی برکت سے فتح اور نصرت اور کامیابی نصیب ہو. وظیفہ کرنے کا طریقہ: سب سے پہلے وضو کریں اور کسی پاک جگہ بیٹھیں. 2 رکعت نفل نماز حاجت کی نیت سے ادا کریں. نماز کے بعد 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد کریں. سورۃ فاتحہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورۃ الاخلاص: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کے بعد جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. اس کو 313 مرتبہ پڑھیں. آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنی حاجت مانگیں. روحانی برکات، دل کا سکون اور روحانی انشراح. یہ وظیفہ دل کی گھٹن کو دور کرتا ہے اور بندے کو باطنی سکون عطا کرتا ہے. حاجات کی تکمیل، خواہ دنیاوی حاجت ہو یا دینی، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے بندے کی دعائیں قبول فرماتا ہے. گناہوں کی معافی، جو بندہ یہ وظیفہ اخلاص سے کرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. رزق میں برکت، مسلسل یہ عمل کرنے سے کاروبار میں برکت، تنگ دستی کا خاتمہ اور روزگاری کے اندر وسعت نصیب ہوتی ہے. روزی کے اندر وسعت نصیب ہوتی ہے. حفاظت دشمنوں سے، اگر کوئی شخص نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا حصار بن جاتا ہے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس، یہ وظیفہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مقام اور مرتبے کو بیان نہیں کر سکتے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہی اپنے محبوب کو ان کا حق دے. یہ عاجزی کا ایک اعلیٰ ترین سبق ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کا اظہار بھی ہے. اگر کوئی شخص یہ وظیفہ اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنانا چاہے تو وہ آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے. فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے 313 مرتبہ پڑھیں، یا پھر کسی خاص حاجت کے وقت باوضو ہو کر یہ عمل کریں. بزرگان دین کے تجربات، اہل اللہ نے اپنی کتابوں میں اس وظیفے کے عجیب و غریب اثرات بیان کیے ہیں. کسی کا قرض ختم ہوا، کسی کی بیماری دور ہوئی، کسی کی دعا قبول ہوئی اور کسی کے کاروبار میں غیر معمولی برکت پیدا ہوئی. یہ سب اس کلمے کی برکت ہے جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز ہے. عاجزی کی کیفیت، یہ الفاظ ما هو اہلہ دراصل اس حقیقت کی طرف اشارہ ہیں کہ بندہ اپنی کمزوری اور ناتوانی کا اعتراف کر رہا ہے. یعنی یا اللہ، میں تیرے محبوب کے لائق دعا اور ثنا نہیں کر سکتا، تو ہی ان کو ان کا حق دے سکتا ہے. یہی عاجزی انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے. خلاصہ، یہ وظیفہ نہایت مجرب ہے، آزمودہ اور بابرکت ہے. اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں موجود ہیں. یہ کلمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت، عقیدت اور عاجزی کا اظہار ہیں. جو بندہ اس پر معاونت کرے، ہمیشگی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو نور اور سکون سے بھر دیتا ہے. جب بندہ جزاک اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، جب بندہ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے باطن میں ایک نئی روشنی پیدا ہوتی ہے. یہ روشنی ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور بندے کو صراط مستقیم پر قائم رکھتی ہے. روحانی بزرگان فرماتے ہیں یہ وظیفہ دراصل ایک دریچہ ہے جو بندے کے دل کو براہ راست محبت رسول اور قرب الہی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. یہ وظیفہ کرنے والے کے دل سے حسد، کینہ اور بغض کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے. اس کے اندر صبر، شکر اور توکل کی قوت بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو مشکلات میں تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد فرماتا ہے.
یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ وظیفے کا مقصد محض الفاظ دہرانا نہیں ہوتا، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو۔ جب دل کی کیفیت الفاظ کے ساتھ شامل ہو جائے تو وظیفہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ بیماریوں سے شفا۔ بزرگان دین کے تجربات میں آیا ہے کہ جو شخص کسی لاعلاج بیماری میں مبتلا ہو اور یہ وظیفہ 313 مرتبہ پانی پر دم کر کے پیے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ قرض اور معاشی مشکلات کا خاتمہ۔ اگر کوئی شخص قرض کے بوجھ تلے دب گیا ہو تو وہ یہ عمل روزانہ بعد نماز عشاء 313 مرتبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے گا۔ گھر میں سکون اور برکت۔ گھر کے افراد اگر اکٹھے ہو کر یہ وظیفہ کریں تو گھر میں محبت، سکون اور برکت آتی ہے، جھگڑے اور اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ دشمنوں سے نجات۔ جو شخص دشمنوں کی سازشوں سے ڈرتا ہو وہ روزانہ صبح کے وقت یہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ دشمن کے شر کو ختم کر دے گا۔ روحانی ترقی اور قرب الہی۔ یہ وظیفہ صرف دنیاوی حاجات کے لیے نہیں بلکہ روحانی ترقی کے لیے بھی نہایت اہم ہے۔ اس کے ذریعے بندے کا دل گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس کی آنکھیں نورانی ہو جاتی ہیں اور زبان ذکر الہی کی عادی بن جاتی ہے۔ 313 کے عدد کی حکمت۔ 313 کی نسبت محض ایک یاد دہانی نہیں بلکہ ایک روحانی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ قلیل وسائل رکھنے والوں کو بھی عظیم کامیابی عطا کرتا ہے۔ جیسے بدر کے میدان میں 313 صحابہ کرام نے ہزاروں کے لشکر کو شکست دی، ویسے ہی یہ وظیفہ پڑھنے والا بھی اپنی مشکلات پر اللہ تعالیٰ کی مدد سے غالب آ جاتا ہے۔